جیو پالیٹکس میں ملٹری ڈپلومیسی اگر پہلی دفعہ کسی نے بہت سکسیسفلی پریکٹس کی ہے تو وہ جنرل عاصم منیر۔ اس وقت اگر مڈل ایسٹ ہے نا وہ خود فل مائٹ کے ساتھ خود سے یعنی کہ جنگ شروع نہیں کی ایران کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی وہ جو ڈپلومیسی تو ہے، ہمیں پاکستان کو جو ہے وہ آئل کے ریزرو جو ہے نا اسٹریٹجک رکھنے پڑتے ہیں اور ان کنٹریز کو خوراک کے ریزرو۔ اگر یہ جنگ ایک مہینہ اسی طرح رہی تو یہ ریسیشن سیکنڈ ورلڈ وار کے ریسیشن سے بڑا جسٹس۔ دوستوں میں ہوں جبار چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل۔ ہمارا یہ خطہ جو ہے وہ جنگ کی لپیٹ میں ہے۔ پاکستان بھی جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف افغانستان کے اندر آپریشن کر رہا ہے، اور دوسرا جو ایران کی جنگ ہے یہ اس پورے ریجن کو جو ہے وہ لپیٹ میں لے رہی ہے۔ بہت سارے جو ہے وہ نقصانات سامنے آ رہے ہیں، اکانومی جو ہے وہ بڑی طرح افیکٹ ہو رہی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جنگ جو ہے وہ شاید لگانا جنگ شروع کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جنگ کو سمیٹنا، جنگ ختم کرانا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اور جب جنگ جو ہے وہ جنگ سے بچانے کی بات ہو، جنگ ختم کرنا بات ہو، تو اس وقت جو ہے وہ سفارتکاری کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ ایسے میں پاکستان کی جو سفارتکاری ہے وہ کہاں کھڑی ہے؟ پاکستان کی سفارتکاری سول ڈپلومیسی، خاص طور کے اوپر ملٹری ڈپلومیسی جو ہے وہ بھی اس وقت ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی جب اس خطے کے تمام ممالک کے سربراہوں کو فون کیے، اور پھر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھی سعودی عربیہ کا دورہ کیا۔ یہ ہماری جو ڈپلومیسی اور خاص طور کے اوپر جو ملٹری ڈپلومیسی یہ کس طرح جو ہے اس خطے کو جنگ سے باہر نکال سکتی ہے، آج ذرا ہم اسی کے اوپر بات کریں گے۔ میرے ساتھ جیو پولیٹیکل سینئر اینالسٹ کرنل ریٹائر عابد لطیف صاحب موجود ہیں۔ کرنل صاحب، پاکستان کی جو ہے وہ ہمیشہ پاکستان جو کہ نیٹ اسٹیبلائزر ہے، یہاں پہ پاکستان کی سفارتکاری ہمیشہ پازیٹیو رہی ہے، کی ہے۔ دنیا ہماری بات مانتی بھی ہے، ہمیں مان بھی دیتی ہے، اور ہمیں جو ہے وہ سیریس بھی لیتی ہے ہر معاملے کے اوپر۔ خاص طور کے اوپر مارکا حق کے بعد بھی پاکستانی ڈپلومیسی نے بہت زیادہ نا وہ ترقی کی۔ تو یہ جنگ سے نکالنے کے لیے پاکستان کی سول اور ملٹری ڈپلومیسی جو ہے وہ کس حد تک جو ہے مؤثر ہو سکتی ہے، اور کیا اس کا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ جی لیکن یہ جو ریجن ہے جس کو مڈل ایسٹ کہتے ہیں، یہ ایک ذرا مشکل ریجن ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری ڈویژنز ہیں، اور بہت ساری ڈویژنز کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کچھ ایتھنک ڈویژنز ہیں، عرب ہیں، پھر نان عرب ہیں، پھر اس کے ود ان دیٹ سیکٹیرین ڈویژن بھی ہیں، اور جو ہے وہ جو گرین کریسنٹ ہے وہ بھی یہاں پہ اس کے قریب ہے، لیوانٹ کا علاقہ بھی ہے، پھر مغرب جو ہے وہ بھی ہے، نارتھ افریقہ کہتے ہیں۔ تو ایک یہ کمپلیکس ریجن ہے جو ایکسٹینڈ ہو کے آ جاتا ہے، لیکن جو اس کا مڈل ایسٹ والا پورشن ہے اس کو جو ہے امریکن ملٹری جارگن میں سینڈ باکس کہتے ہیں۔ سینڈ باکس، ریت کا ڈبہ، یعنی ریت کا ڈبہ جس میں گھسنا بھی مشکل ہے، اور اگر آپ گھس جائیں تو اس سے نکلنا بھی مشکل ہے۔ صحرا والا معاملہ ہے، مشکل ہوتا ہے، اور اگر طوفان آ جائے کوئی پھر تو بالکل ہی بندہ گیا، سینڈ اسٹارم پھنس گئے۔ تو یہ جو مڈل ایسٹ کی جو اسپیشلی گلف اسٹیٹ ہے یہ ہے بھی آرٹیفیشل کنسٹرکٹ، کیونکہ دیکھیے نہ وہاں پہ پانی ہے، نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، ایک آپ نے آرٹیفیشل طریقے سے کچھ اسٹیٹس بنائی ہوئی ہیں، ادروائز تو وہ ولڈرنیس میں رہتے تھے لوگ، ان کو آپ نے جب بنایا تو اسی لیے ان کی ڈپینڈنس جو ہے وہ جو آرٹیفیشل لائیولیہڈس ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ۔ دیکھیں اب آرٹیفیشل اور نیچرل لائیولیہڈس آپ پنجاب میں دیکھ لیجیے، اگر آپ کو پانی ہر جگہ سے مل جائے گا، آپ کو سایہ مل جائے گا، قدرتی جنگل۔ فوڈ سیکورٹی کا سب سے بڑا ایشو ہے کہ وہ باہر سے کہیں نہ کہیں آپ کو لے کے آپ کو باہر سے سب کچھ لانا، فوڈ سیکورٹی بھی لانا پڑے گا، گھاس بھی لانا پڑے گا، درخت بھی لانے پڑیں گے، سب کچھ باہر سے ہے، سب کچھ آرٹیفیشل ہے، اس علاقے میں کچھ نہیں ہوتا سوائے ریت، اسی لیے اس کو سینڈ باکس کہتے ہیں۔ تو ایسے اسی وجہ سے یہ کمپلیکسٹیز بھی ہیں۔ تو آپ جو ملٹری ڈپلومیسی کی بات کر رہے تھے، دیکھیں جو ملٹری ڈپلومیسی ہے اس میں جو جنرل اسیمو ہے، یعنی جو سینئر موسٹ ہوتے ہیں آرمی کا، وہ یہ یوزلی مینوور کرتے ہیں، کیونکہ آرمی میں ویسے بھی مونولیتھک اسٹرکچر ہوتا ہے، تو وہ جو جتنی ان پٹ ہے، جو کچھ ساری ان پٹ ملتی ہے اس کی بیس پہ وہ یوزلی ملٹری ڈپلومیسی میں آپ جو ہے وہ ایکسچینج آف ایکسرسائزز، آپس میں جو ایکسچینجز ہوتے ہیں، جو ٹریننگ کے ایکسچینجز ہوتے ہیں، ان پہ بیسڈ کرتی ہے۔ اور یا پھر آپ نے جو اکوپمنٹ پہ آ جائیں، کچھ جگہ آپ ایکسپلور کرتے ہیں کچھ کنٹریز کو، کہ آپ کچھ اگر اکوپمنٹ بنا رہے ہیں، آپ نے اس کو ایکسپورٹ کرنا ہے تو ڈفرینٹ جا کے۔ اچھا، جو جیو پالیٹکس میں ملٹری ڈپلومیسی اگر پہلی دفعہ کسی نے بہت سکسیسفلی پریکٹس کی ہے تو وہ جنرل عاصم منیر صاحب۔ میں نے آپ کو بتایا نا، وہ پروفیشنل ٹرمز میں، ایکسرسائزز میں، ایکسچینجز میں، وہ تو روٹین میں ہوتی چیز، وہ سارے وہ ساری دنیا کرتی ہے، اس سے بیونڈ بہت کم کرتے ہیں۔ تو یہ اس سے پہلے امریکن جو سینٹرل کمانڈ، پینٹاگون، اس کے نیچے رہتے ہیں وہ لوگ کرتے تھے،
لیکن وہ بھی جو تھا وہ کلاسیکل ملٹری ڈپلومیسی نہیں تھی, وہ بھی آن بہاف آف اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, آن بہاف آف پینٹاگون, جتنی بات جتنا جو اپنے فورس کمانڈ جس علاقے کا ہے ٹیریٹوریل وہ کرتا ہے اپنے علاقے میں بات کرتا ہے. لیکن جو کلاسیکل ملٹری ڈپلومیسی ان ٹرمز آف جیو پولیٹکس وہ جنرل عاصم منیر نے, اور اس کا آپ نے خود ہی جیسے ذکر کیا کہ جو مارکا حق کے اندر جس طریقے سے ایران کا جب پہلا 12 days وار ہوئی تو اس میں بھی انہوں نے اپنا بڑا پازیٹیو رول ادا کیا, اور ایران کو بھی ایشورنسز دلائیں. مڈل ایسٹ کے جو ملک تھے, مجھے یاد ہے کہ قطر میں بھی چلے گیا, اس کے بعد سعودی عربیہ میں بھی چلے گیا, فوری طور کے اوپر سب کو باز رکھا کہ معاملہ ختم. اس کانفلکٹ کو اس وقت جو یہ نہیں بڑھا, جو اب بڑھتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ اس کی وجہ جو تھی اس وقت کی ملٹری ڈپلومیسی تھی. اچھا خیر, جیسے آپ نے کہا کہ اب تو یہ ہو گیا, اب بھی یعنی کہ اگر اس وقت اگر مڈل ایسٹ ہے نا وہ خود فل مائٹ کے ساتھ خود سے یعنی کہ جنگ شروع نہیں کی ایران کے ساتھ, تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی وہ جو ڈپلومیسی تو ہے. آپ نے ایک بڑی صحیح بات کی کہ پاکستان اس ریجن میں واحد ملک ہے جو اس وقت نیٹ اسٹیبلائزر ہے, اور پاکستان وہ واحد ملک ہے جو ہر ملک سے بات کر سکتا ہے, ایران سے بات کر سکتا ہے, سعودی عرب سے بات کر سکتا ہے, اور کر بھی رہے ہیں. تو اب یہ جب جنگ تھوڑی سی پھیل گئی اور باقی جو گلف اسٹیٹ ہیں وہ بھی ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی انوالو ہوگی, کیونکہ ادھر امریکن بیسز ہیں, امریکن بیسز سے جو ہے ایئر کرافٹ اٹھتے ہیں, ایران پہ حملہ کرتے ہیں, ایران اس کے جواب میں ان پہ حملہ کرتا ہے, اور ساتھ کولیٹرل ڈیمیج بھی ہو رہا ہے, کیونکہ جو میزلز ہیں وہ جو ایکوریٹ نہیں ہیں, یا جو ڈرونز ہیں وہ آپ کو پتہ ہے لوئٹرنگ ڈرون ہے, کاماکازی ڈرون ہے, شہید ڈرون, تو دائیں بائیں بھی چلے جاتے ہیں. اب جنرل عاصم منیر جو سعودی عرب گئے اور وہاں جا کے جو انہوں نے بات کی, اگین وہی جو اسٹیبلائزر کا رول ہے اب وہ دوبارہ سے پاکستان ادا کر رہا ہے, اور وہ پاکستان ملٹری ڈپلومیسی کے تھرو ادا کر رہا ہے, اور بڑا پازیٹیولی. اچھا, اب یہ کیونکہ ایران میں ایک بہت ہی کیٹاکلزمک چینج آئی, آپ کو پتا ہے کہ ان کے جو سپریم لیڈر تھے ان کو شہید کر دیا, اس کی جگہ نئے نامینیٹ ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کے بعد جو ہے اگر سینیٹی پریویل کرتی ہے نیتن یاہو اور ٹرمپ صاحب کے پاس, تو پھر چینجز آئیں گی, کیونکہ ایران اب پاکستان کی بات بھی سننے کے لیے تیار ہے, پہلے بھی تھا, اور اب کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جس میں یہ ایشورنسز ایران نے بھی دی ہے کہ جی ہم نے جو گلف کے جو ٹارگٹس ہیں وہ ہمارے ٹارگٹ صرف وہ بیسز ہیں, وہ ملک نہیں ہیں یا ان کے لوگ نہیں ہیں. تو آئی تھنک یہ اب اگر ایسے ہوتا ہے اور کچھ سینیٹری اس طرف پریویل کرتی ہے, وہ اگر اس کو ایسکلیشن کو اور نہیں بڑھاتے, تو واحد ملک جو اس کو ایسکلیشن کو کنٹرول کر سکتا ہے اس ریجن میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان ہے, اور تھرو ملٹری ڈپلومیسی کر سکتا ہے. کل صاحب یہ اس خطے میں جو جنگ ہے ظاہر ہے اب اس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہے اب اس میں امریکا کا تو نقصان ہے ان ٹرم آف ہو رہا ہے کہ اس کا ایمونیشن استعمال ہو رہا ہے, جو اس کا کوئی $1 ارب روزانہ کا اس میں خرچہ آ جاتا ہے, کمیٹی اپنا موومنٹ ہے چیزوں کی, کچھ چیزیں تباہ بھی جہاز اس میں ہو رہا ہے. لیکن سب سے زیادہ جو اکانومی کا نقصان ہو رہا ہے وہ تو اس ریجن میں جو سب سے زیادہ جو ہے وہ مڈل ایسٹ کا ہو رہا ہے. ایران اپنی جنگ کی قیمت تباہی کی صورت میں ادا کر رہا ہے, اور جو باقی جو ریجن کے کنٹریز ہیں وہ اپنی اکانومی کے پاکستان کے اوپر بھی اثرات آ گئے. تو پاکستان جو ہے وہ کس طرح مؤثر طریقے سے ان مڈل ایسٹ کے جو کنٹریز ہیں, ہماری دوستی ہے, ہمارے برادر اسلامی ممالک ہیں, کوئی کس طرح ان کو قائل کر سکتا ہے کہ بھائی آپ تھوڑا امریکہ کے اوپر کم از کم اپنا پریشر, اس کو صورتحال بتاؤ, اپنی مجبوری بھی بتائیں کہ بھائی اگر جنگ جاری رہتی ہے تو ہماری یہاں پہ جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ ایک بقا کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ہماری اگر خوراک باہر سے نہیں آئی, تیل باہر ہمارے طرف, جیسے عراق کی پروڈکشن جو ہے نا وہ کمپلیٹ اپنا ایکسپورٹ بند ہو گئی ہے, کویت کی ایکسپورٹ بند ہو گئی ہے, تو یہ لوگ تو آئل ڈیپینڈنٹ ہیں. تو یہ چیزیں پاکستان ان کو کر سکتا ہے ڈپلومیسی کے تھرو کہ آپ امریکہ کو کم از کم یہ قائل کریں کہ بھائی بس کر دیں, بہت ہو گیا. لیکن دو چیزیں جیسے ہم نے کہا جی اس ریجن میں جو گلف اسٹیٹس ہیں ان کے لیے تھوڑی سی ایک آلریڈی ایک سینسٹیو اور ایک ٹف ایشو ہے. ایک تو یہ کہ وہ آرٹیفیشل کنسٹرکٹ ہے, جیسے آپ نے بات کی, سب کچھ باہر سے آئے, پانی بھی نہیں, پانی خوراک بھی نہیں ہے, خوراک بھی نہیں ہے, فروٹ بھی نہیں ہے, فوڈ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ باہر سے آئے گا. اور دوسرا یہ کہ یہ ون پروڈکٹ ہمیں پاکستان کو جو ہے وہ آئل کے ریزرو جو ہے نا اسٹریٹجک رکھنے پڑتے ہیں, اور ان کنٹریز کو خوراک کے ریزرو رکھنے پڑتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ یہ ون پروڈکٹ کنٹریز ہیں جو صرف اور صرف ان کی آئل کی پروڈکشن ہے, اور ان کی اکانومی جو ہے اسی پہ بیس ہے. اب یہ کوشش کر رہے ہیں اس کو ڈائیورسفائی کرنے کی, جیسے یو اے نے ٹورزم کے دیا, باقی لیکن ٹورزم بھی تو سارے پورا متاثر ہو رہا ہے اس میں جنگوں کی تو ٹورزم تو نہیں ہوتا جنگ میں, تو اس لیے یہ ایک بڑی ٹف سچویشن ہے ان کی جی. اور آئی تھنک یہ جو آپ نے کہا کہ یہ ان کنٹریز کو اب ٹرمپ صاحب کو, کیونکہ اس ریجن کے اندر کچھ 70,000 کے قریب امریکن ٹروپس بھی ہیں, امریکن ایئر فورس ہیں, بیسز ہیں, تو ان سب کی بھی جو ایکسپینڈیچر ہے وہ یہ اسٹیٹس ہی برداشت کر رہی ہیں, کیونکہ یہ ظاہر ہے
بیسس کو مینٹین کرنا, ان کا خرچہ امریکہ کو دیتے ہیں ڈائریکٹلی, امریکن پھر اپنے ٹروپس کو دیتے ہیں. تو آئی تھنک ان اسٹیٹس کو امریکہ کو سمجھانا چاہیے, کیونکہ ایران کو پاکستان, چائنا اور بردرلی کنٹریز جو ہے وہ سمجھا لیں گے بالکل. لیکن اور ایران نے کہا بھی ہے کہ وہ ایگری ہے بات پہ. اب یہ جو کنٹریز ہیں گلف اسٹیٹس ہیں, آئی تھنک ان کو بتانا چاہیے کہ جی اس سے پہلے کہ یہ جنگ پھیل جائے, اتنا نقصان ہو جائے, یہ جو اسٹیٹس ہیں جس طرح سے ان کی اکانومی, اور خالی پوری دنیا کا جو ٹریڈ ہے, پوری دنیا کی جو ہائیڈرو کاربن اور مالیکول کی جو سپلائی ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے, تو یہ پوری دنیا افیکٹ ہو جائے گی, پوری دنیا کی اکانومی ایک ریسیشن پہ چلی جائے گی. اور یہ ریسیشن, اگر یہ جنگ ایک مہینہ اسی طرح رہی تو یہ ریسیشن سیکنڈ ورلڈ وار کے ریسیشن سے بڑا ریسیشن ہو جائے گا. اب ایون دیکھیں اس کے اوپر آوازیں بھی اٹھنا شروع ہو گئی ہیں امریکہ کے اندر, ان کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ وار کس نے شروع کی, ٹرمپ نے, تو ایز پر دی کانسٹیٹیوشن آف یو ایس اے یہ سینکشن کانگریس سے لینی چاہیے تھی, لیکن کانگریس آیا نہیں. اور پھر اسرائیل کے اندر اگر آپ دیکھیں تو آج 8 دن ہو گئے ہیں جو لوگ بنکرز میں ہیں, اب ان کی چیخیں نکل رہی ہیں, بالکل ایسے 900 میٹر نیچے ہیں اور لوگ اب نیچے نہیں رہ سکتے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو 1-2 دن کا ہمیں ایمرجنسی کی, لوگ اپنے ایمرجنسی کی چیزیں لے کے گئے تھے, وہاں پہ بیٹھ کے کوئی لوڈو کھیل رہا ہے, کوئی ٹائم گزار رہا ہے, لیکن کتنی آپ لوڈو کتنی کھیلیں گے, بالکل آپ کیا کریں, اور وہ بھی ہٹ ہونا شروع. تو آئی تھنک یہ سینٹی شوڈ پریویل, اور یہ جو اسٹیٹس ہیں ان کو کہنا چاہیے, امریکہ کو ان کو خود بھی کہنا چاہیے, اور ان اسٹیٹس کے تعلقات رشیا اور چائنا سے بھی بہت اچھے ہیں, کیونکہ چائنا اور رشیا کے ساتھ بھی ٹریڈ پارٹنر ہیں. بالکل. تو ان کو بھی کہنا چاہیے کہ آپ امریکہ کو سمجھائیں کہ اس کو ختم کریں, اور ایران کے ساتھ بیٹھ کے جو معاملات ہیں نیگوسیشن سے جو بات کرنی ہے ونس فار آل, اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی نیوکلیر کیپیبلٹی اس لیول کی ہو, اس کے میزل کس لیول کے ہوں, کیا چیزیں ہوں, تو ان سب پہ ایران سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہے. بہت شکریہ گن صاحب. دیکھیں گن صاحب نے بتایا کہ اس خطے میں پاکستان نیٹ اسٹیبلائزر ہے, اور پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے وہ جو ہے وہ دن رات جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, ملٹری سطح کے اوپر بھی اور سول ڈپلومیسی کے سطح کے اوپر بھی پاکستان اپنی کوشش کر رہا ہے, اور پاکستان کی کوششیں جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ بارآور ثابت ہوں گی. اجازت دیجیے, اللہ نے کے پاس.